أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرماتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصوں میں آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے، گفتگو کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں، یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور یوسف کے بھائیوں کے بارے میں سوال کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نشانی قرار دیا. یعنی ہمیں جاننا چاہیے یوسف کون تھے، یوسف کے بھائی کون تھے، یہ ہمیں علم رکھنا چاہیے. گویا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانیاں اس صورت کے اندر موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت بھی اس صورت کے اندر موجود ہے. لہذا ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جاننا چاہیے کہ یوسف کون ہے. یہ یوسف دیکھیں، یہ بہت عزیز آدمی کا نام ہے، یہ ایک بادشاہ کا بھی نام ہے، عزیز مصر بھی کہا جاتا ہے، بادشاہ کا بھی نام ہے. یوسف علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کے ابا بھی نبی ہیں، جن کے دادا بھی نبی ہیں، اور جن کے پردادا بھی نبی ہے. ایسا کوئی نبی نہیں گزرا. اتنے خوش نصیب انسان تھے. حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی ہیں، ان کے ابا بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی نبی. ہم بعد میں پوچھیں گے اس صورت کے بعد کون کون ہے ان کے ابا اور دادا. دیکھیں، یوسف علیہ السلام کے ابا کا نام یعقوب علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام کے ابا کا نام اسحاق علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام کے ابا کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے. اگر آپ اوپر سے آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جو پردادا ہے، ان کے بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام یوسف علیہ السلام. یہ چار نام آپ کو یاد رکھنا ہے. یہ بہت فضیلت والی صورت ہے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. جبکہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام کی، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جب انہوں نے خواب دیکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بیٹے، اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں کے پاس مت کرنا، ہو سکتا ہے کہ بھائی کے درمیان حسد پیدا ہو جائے، جلن پیدا ہو جائے، اور تم سے وہ حسد کرنے لگے، تمہارے خلاف بغاوت کرنے لگے. اور یوسف علیہ السلام ایسے بھی بہت خوبصورت انسان تھے، تو ان سے بغاوت تو تھی ہی پہلے سے ہی. کہیں اور مزید بغاوت نہ ہو جائے کہ کہیں یہ نبی بننے والا آگے چل کر کے کہیں دل میں حسد پیدا نہ ہو. ہوتا ہے انسان دوسروں کی ترقی کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں حسد آتا ہے. حسد بولتے ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان حسد میں کیا کرتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اس کا ختم ہو جائے، میرا آ جائے. کسی کی دولت کی ہم حسد کرتے ہیں کہ میرے بھائی کا ختم ہو کر کے میری آ جائے. اس کو حسد بولتے ہیں. اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. یہ بیماری تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. جب شیطان نے انہیں گمراہ کیا، یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا، کہ ہمارا باپ جو ہے یعقوب علیہ السلام ہم سے ہمارے بھائیوں کے بنسبت کم محبت کرتا ہے. یعنی یوسف سے زیادہ محبت کرتا ہے، یوسف کے بھائیوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. دیکھو یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے، حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، ایک باپ کے 12 بیٹے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ الگ ماں کے بیٹے تھے. 2 بیٹے ایسے تھے جو الگ ماں کے بیٹے تھے، ایک یوسف علیہ السلام اور ایک بنیامین جو الگ ماں کے بیٹے تھے. باقی جو 10 تھے ایک ہی ماں کے بیٹے تھے. تو یہ 10 ان 10 کو شکایت تھی اپنے ان 2 بھائیوں سے، کیونکہ یوسف علیہ السلام اپنے ان دونوں بیٹوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. یہ زیادہ محبت دوسرے بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا کر کے حسد پیدا ہو. ظاہر سی بات ہے، ایک باپ کے 4 اولاد ہو اور 4 میں سے اگر باپ اگر ایک کو مانتا ہو، ایک سے محبت کرتا ہو، تو تیسرے کو تو حسد پیدا ہوگی تینوں کو کہ ایک ہی کو کیوں مان رہا ہے.
تو یہاں پر بھی یہی ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام 2 بیٹوں سے زیادہ محبت کر رہے تھے، باقی 10 کو حسد پیدا ہوا، ان 10 نے پلاننگ کی اور کہا کہ میرا باپ ان دونوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم دونوں کے بنسبت وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم مضبوط ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم تو 10 لوگ ہیں، ہم 10 سے محبت کرنا چاہیے نہ کہ ان دونوں سے محبت کرنا چاہیے۔ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور انہوں نے کہا میرا باپ تو گمراہ ہو گیا ہے، انہیں تو ان 2 سے نہیں بلکہ 10 سے محبت کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم بڑے بھی ہیں، یہ 10 کیا کریں، ہم بڑے بھی ہیں، ہم مضبوط بھی ہیں، کما کر بھی لا رہے ہیں، طاقتور بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے بعد ہمارا باپ گمراہ ہو چکا ہے۔ یہ حضرت یعقوب پہ ایک بہت بڑی تہمت تھی۔ اور اچھا یہ بھی یاد رکھیں، شریعت اسلامیہ میں یہ جائز ہے کہ اگر کسی کو 4 اولاد ہو یا 10 اولاد ہو یا 12 اولاد ہو، کسی ایک سے محبت ہو جانا یہ فطرت ہے، ضرور نہیں کہ سب سے محبت برابر ہو، یہ بھی یاد رکھیں، ضروری نہیں کہ سب سے محبت برابر ہو، اگر 4 اولاد ہے ہوتا ہے باپ کو کسی اولاد سے زیادہ محبت ہو جائے، یہ اسلام میں جائز ہے، لیکن اس محبت کے بنا پر آپ جب بھی کوئی چیز تقسیم کرتے ہو اپنے بیٹوں کے درمیان میں تب ناانصافی نہیں کر سکتے۔ محبت تو ہو سکتی ہے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 بیویاں تھیں، ان 11 بیویوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے کرتے تھے، لیکن عائشہ سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی عائشہ کو اچھا کھلاتے تھے باقی بیویوں کو اچھا نہیں کھلاتے، یہ اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اس کو شریعت نے حرام کیا۔ محبت کسی سے بھی ہو سکتی، کسی کو 4 بیٹی ہے، نبی کو 4 بیٹیاں تھیں، فاطمہ سے بہت زیادہ محبت تھی، تو محبت کے اوپر انسان کا کنٹرول نہیں، اس کو اسلام نے جائز رکھا۔ یہاں بھی یہی ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو 2 بیٹوں سے زیادہ محبت ہو گئی، یہ محبت جائز تھی، ناجائز نہیں تھی، لیکن اور بھائیوں کے دلوں میں یہ حسد پیدا ہو گیا کہ میرا باپ ہم 10 کو چھوڑ کر کے ان 2 سے زیادہ محبت کرتا ہے، دلی میلان اس کی طرف رکھتا ہے، یہ دشمنی پیدا ہو گئی، یہ حسد پیدا ہو گئی، اور انہوں نے پلاننگ بنایا اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کرو۔ ایک تو خوبصورت بھی ہے اور اس کا زیادہ ہی مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام زیادہ ہی باپ اس کو مان رہا ہے، اقتلوا یوسف، یوسف علیہ السلام کو قتل کرو، او اطرحوہ ارضا، اور کہا پلاننگ میں یا اس کو کسی ایسی سرزمین پہ پھینک کر کے آ جاؤ کہ یخل لکم وجہ ابیکم، کہ اس کے بعد تمہارا باپ تمہیں چاہنے لگے، یعنی اس کا کہانی ختم کرو یوسف علیہ السلام کا۔ جب یوسف علیہ السلام ختم ہو جائیں گے یا ہم سے کہیں اور پھینک کر کے آ جائیں گے جنگل میں، اب یہ رہیں گے ہی نہیں تو باپ ہم ہی کو مانیں گے نا، جب گھر میں یوسف رہیں گے ہی نہیں تو باپ ہم ہی کو چاہیں گے، ہم ہی سے محبت کریں گے۔ یہ شیطان ان کے دلوں میں یہ سارے وسوسے ڈال رہے ہیں۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، مار دینا، ختم کر دینا، اس کے بعد تم توبہ کر لینا، نیک ہو جانا۔ شیطان ایسے وسوسہ دلاتا ہے، چھوڑو عصر کی نماز چھوڑتے ہیں، مغرب میں پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے، چلو رات میں گناہ کر لیتے ہیں، کل توبہ کر لیں گے۔ شیطان ایسے ایسے خیالات انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، چلو ابھی جوانی ہے، بڑھاپے میں داڑھی رکھیں، بڑھاپا آئے گا سدھر جائے گا، ابھی جتنا کرنا کر لو۔ یہ ایسے وسوسے آتے ہیں، ہمارے دلوں میں آتے ہیں، ہم سب کے دلوں میں ایسے وسوسے آتے ہیں، جوانی ہے عیش موج کر لو، جب بڑھاپا آئے گا پھر ہم اپنے حالت پہ آ جائیں گے۔ یہ شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہوتا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دلوں میں پیدا کیا کہ یوسف کو مارو، جنگل میں پھینک کر کے آؤ، بعد میں توبہ کر لینا، نیک لوگوں میں شامل ہو جانا۔ لیکن کیا گارنٹی ہے کہ توبہ کا موقع ملے آپ کو؟ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ان 10 بھائیوں میں سے ایک بھائی کو حضرت یوسف سے تھوڑا زیادہ لگاؤ تھا، انہوں نے کہا، ان میں سے ایک نے کہا کہ لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو، یہ بہت بڑا جرم ہو جائے گا، قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہو جائے گا، کرنا بھی ہے اگر یوسف کے ساتھ کوئی کانڈ کرنا ہے تو القوہ فی غیابۃ الجب، انہیں کسی گہرے کنویں کے اندر پھینک دو، ایسا کنواں جو بہت گہرا ہو، اس گہرے کنویں میں یوسف کو پھینک دو، یلتقطہ بعض السیارہ، تاکہ کوئی سیارہ آئے، کوئی مسافر آئے اس کنواں پہ پانی پینے والا، یوسف کو اٹھائے اور وہاں سے لے کر کے چلا جائے، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہے تو یہ کام کرو۔ یعنی سبھی بھائیوں نے پلاننگ کیا پہلے کہ قتل کر دو، ان میں سے ایک بھائی کو رحم آیا، کہا کہ قتل بہت بڑا جرم ہو جائے گا، اس سے اچھا ہوگا کہ آپ یوسف کو پھینک دو کہیں دور جا کر،
ایسے کنویں میں پھینکو تو وہاں لوگ مسافر آتے ہیں۔ پہلے زمانے میں پانی جو تھا پینے کے لیے انسان کنویں کی تلاش میں جاتا تھا، تو ایسی جگہ پھینکو، ایسی کنویں میں پھینکو تاکہ وہاں پہ آدمیوں کا آنا جانا لگا رہتا ہو، اور وہاں سے آدمی جب پانی نکالے تو یوسف دکھ جائے اور یوسف کو نکال بھی لے، یوسف کی جان بھی بچ جائے اور یوسف ہم سے دور بھی ہو جائے۔ یوسف دور، انٹرنیٹ کا زمانہ تھوڑی تھا کہ پوسٹر لگے گا کہ یوسف غائب ہو گیا ہے، کہیں بھی کسی بھائی کو یوسف مل جائے اور برائے مہربانی یعقوب علیہ السلام سے سمپرک کرے فلاں فلاں نمبر، یہ تو زمانہ تھا نہیں۔ تو انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ جان بھی بچ جائے گی، ہم قتل سے بھی بچ جائیں گے، اور ان کو پھینک دو، ہم سے گھر سے دور بھی ہو جائیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على یوسف وإنا له لناصحون۔ یہ سب بھائی، دسوں بھائی حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے پاس میں آتے، کہتے ہیں اے ابا جان، یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم کھیلنے کودنے جا رہے ہیں، انہیں بھی کھلائیں گے، میلہ گھما کر کے لائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ہم تمہارے ساتھ جانے نہیں دیں گے۔ پھر کچھ مدت کے بعد پھر انہوں نے پلاننگ کی کہ یوسف کو تو غائب کرنا ہی ہے جیسے، ورنہ ہمارے ابا ہمیں چاہیں گے ہی نہیں، ہم سے محبت ہی نہیں کریں گے۔ حسد بھڑک رہی تھی دل میں کہ یوسف کو تو ختم کرنا ہی کرنا ہے، جیسے بھی گھر سے باہر کرنا ہے، باپ کے دلوں سے ان کو نکالنا ہی ہے، جیسے بھی نکالنا ہے۔ بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے آ کر کے کہنے لگے یا ابانا ما لک لا تامنا، اے ہمارے ابا جان، اے یعقوب، ما لک لا تامنا، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ ہم 10 بھائیوں پہ بھروسہ نہیں کرتے؟ ہم بھی تو آپ کے بیٹے، ہم پہ تو بھروسہ کیجئے۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم تو آپ کے بیٹے ہیں، ہم پہ بھی بھروسہ کر کے دیکھیے، ہم غیر تھوڑی ہے، جیسے یوسف بیٹا ہے ویسے ہم بھی آپ کے بیٹے ہیں، ہم پہ بھی بھروسہ کیجیے۔ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہمارے ساتھ کل جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو بھیج دیجیے گا، یوسف کھیلے گا کودے گا اور کیا کرے گا، کھائے گا پیے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم گارنٹی لیتے ہیں کہ یوسف کی ہم حفاظت کریں گے، ہم 10 بھائی ان کو بچا کر کے لائے گا، ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، کھیلے گا کودے گا کھائے گا پیے گا۔ یاد رکھو شریعت اسلامیہ میں کھیل کود کو جائز قرار دیا گیا، اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کو بھیجنا نہیں چاہتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ سازش کے شکار ہو چکے ہیں اور بیٹے ان کے ساتھ کچھ غلط کرے گا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کبھی نہ بھیجیں۔ لیکن جب بھائیوں نے کہا کہ ان کو کھیل کھلا کر کے میں لاتا ہوں، تو کھیل کھلا کر کے لانا، اللہ نے کھیل کود کو حرام نہیں کیا، اسی لیے یعقوب بھی پیغمبر تھے، انہوں نے منع نہیں کیا، کہا کہ ٹھیک ہے کہ کھیل کود کرانے کے لیے لے جا رہے ہو اپنے چھوٹے بھائیوں کو، یعنی یوسف چھوٹے تھے، ان کو لے جانا چاہتے ہیں تو تم لے جاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں آ کر کے اجازت دے دیتے ہیں، چنانچہ یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو کھلانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ آگے کا واقعہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو